خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو عراق عرب کی تسخیر پر مامور فرمایا تو حضرت ابو موسیٰ کو بھی شوق جہاد نے بے چین کر دیا۔ انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور ایک مجاہد کی حیثیت سے حضرت سعد کے لشکر میں جا شامل ہوئے۔ طبری کا بیان ہے کہ عراق عرب کے اکثر حصوں کی تسخیر کے بعد حضرت سعد نے 17 ہجری میں الجزیرہ، دریائے دجلہ اور فرات کے درمیانی علاقے پر لشکر کشی کی تو حضرت ابو موسیٰ کو الجزیرہ کے شہر نصیبین کی تسخیر پر مامور کیا۔ وہ اس شہر پر پرچم اسلام بلند کر کے مظفر و منصور واپس آئے۔ اسی سال امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معزول کر کے حضرت ابو موسیٰ کو ان کی جگہ بصرہ کا والی مقرر کیا۔ بصرہ میں اپنے فرائض سنبھالنے کے ساتھ ہی ان کی زندگی کا وہ دور شروع ہوا جس میں وہ ایک اعلیٰ درجے کے منتظم اور ایک عظیم فاتح کی حیثیت میں نظر آتے ہیں۔ واقدی، مدائنی، عاصم کوفی اور بعض دوسرے مورخین کا بیان ہے کہ ولایت بصرہ پر فائز ہونے کے تھوڑے عرصہ بعد حضرت ابو موسیٰ کو دربار خلافت سے حکم موصول ہوا کہ وہ خوزستان پر لشکر کشی کریں، جہاں فارسیوں نے اہواز، مناظر اور کئی دوسرے مقامات پر مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے فوج جمع کی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ یہ حکم موصول ہوتے ہی ایک فوج لے کر سب سے پہلے خوزستان کے سب سے بڑے شہر اہواز کی طرف بڑھے۔ طبری نے لکھا ہے کہ اہواز کے حاکم نے 16 ہجری میں حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت قبول کر لی تھی اور ایک مختصر سی رقم ہر سال بطور خراج ادا کرنا منظور کر لیا تھا۔ بصرہ میں انقلاب حکومت کے بعد اس نے خراج ادا کرنے سے انکار کر دیا اور اعلانیہ سرکشی پر تل گیا۔ حضرت ابو موسیٰ نے اہواز کی طرف پیش قدمی کی تو اہواز کے جاٹوں اور اساورہ یعنی گھوڑا فوج کے منصب داروں نے ان کی شدید مزاحمت کی، لیکن بالآخر شکست کھائی اور شہر فتح ہو گیا۔ اسلامی فوج نے ہزاروں جاٹوں اور اساورہ کو غلام بنا لیا۔ چونکہ مفتوحہ علاقہ کی کھیتی باڑی جاٹوں کے ہاتھ میں تھی اور اساورہ بڑے زمیندار یعنی چودھری یا وڈیرے تھے، اس لیے کاشتکاری کا کام یکسر رک گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس صورتحال کا علم ہوا تو انہوں نے حضرت ابو موسیٰ کو لکھا کہ کاشتکاری تمہارے بس سے باہر ہے، اس لیے غلاموں کو رہا کرو اور ان سے زمین کا لگان وصول کرو۔ حضرت ابو موسیٰ نے اس حکم کی تعمیل میں تمام غلام چھوڑ دیے جو حسب سابق کھیتی باڑی میں مشغول ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے مناظر کا رخ کیا جو اہواز کا نہایت اہم شہر تھا۔ ملک کی تمام سڑکیں یہاں آ کر ملتی تھیں اور یہ کئی طرف سے دریاؤں اور نہروں سے گھرا ہوا تھا۔ اس کی فضیل اور دوسرے دفاعی انتظامات بھی نہایت مستحکم تھے۔ اہل شہر نے بڑی پامردی سے مسلمانوں کا مقابلہ کیا اور کئی ماہ تک محصور رہ کر مزاحمت کرتے رہے، لیکن بالآخر مغلوب ہو گئے اور شہر مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اثناء محاصرہ میں اسلامی فوج کے ایک معزز افسر مہاجر بن زیاد شہید ہو گئے۔ قلعہ والوں نے ان کا سر کاٹ کر برج کے کنگرہ پر لٹکا دیا۔ چونکہ محاصرہ کافی طول پکڑ گیا تھا، اس لیے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے مہاجر بن زیاد کے بھائی ربیع بن زیاد کو یہاں چھوڑا اور خود سوس کی طرف بڑھے۔ اہل سوس نے بھی مقابلہ کی زبردست تیاری کر رکھی تھی، تاہم انہوں نے کھلے میدان میں نکلنے کے بجائے قلعہ بند ہو جانا مناسب سمجھا۔ اسی اثناء میں حضرت ربیع نے مناظر فتح کر لیا
اور اپنی کچھ فوج حضرت ابو موسیٰ کی مدد کے لیے بھیج دی۔ سوس میں جلد ہی کھانے پینے کی اشیاء کا قحط پڑ گیا۔ مجبوراً حاکم شہر نے اس شرط پر صلح کی درخواست کی کہ اس کے خاندان کے 100 آدمیوں کی جان کی امان دی جائے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ شرط منظور کر لی۔ حاکم شہر نے جن 100 آدمیوں کو جان بخشی کے لیے نامزد کیا، بدقسمتی سے اپنے آپ کو ان میں شامل کرنا بھول گیا۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ نے اس کے نامزد کیے ہوئے آدمیوں کو تو چھوڑ دیا، لیکن خود اسے قتل کرا دیا۔ علامہ بلاذری نے فتوح البلدان میں بیان کیا ہے کہ سوس کی فتح کے بعد مسلمان شہر میں داخل ہوئے تو وہاں شاہی محل کے ایک کمرے میں ایک لاش پڑی پائی جو زربفت میں لپٹی ہوئی تھی۔ اس لاش کے پاس بہت سا زر و مال رکھا تھا اور ساتھ ہی اس مضمون کی ایک تحریر بھی کہ اگر کسی کو روپیہ کی ضرورت ہو تو وہ ایک مقررہ مدت کے لیے اس مال میں سے قرض لے سکتا ہے۔ اگر مقررہ مدت کے بعد قرض واپس نہیں کرے گا تو جزام یعنی کوڑ میں مبتلا ہو جائے گا۔ حضرت ابو موسیٰ نے لاش کے بارے میں تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ حضرت دانیال علیہ السلام کی ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام سوس میں کیسے پہنچے، اس کے متعلق حضرت ابو موسیٰ کو بتایا گیا کہ حضرت دانیال کے زمانے میں ایک مرتبہ امساک 12 کی وجہ سے سوس میں سخت قحط پڑ گیا اور لوگ بھوکوں مرنے لگے۔ حضرت دانیال اس وقت بابل میں تھے اور مشہور تھا کہ ان کی دعا سے بارش ہوتی ہے۔ چنانچہ اہل سوس کا ایک وفد بابل جا کر حضرت دانیال کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے درخواست کی کہ وہ سوس تشریف لائیں، لیکن وہاں کے حکام نے یہ شرط رکھ لی کہ اہل سوس اپنے 50 آدمی بطور یرغمال بابل میں چھوڑ جائیں، تبھی وہ حضرت دانیال کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ اہل سوس نے یہ شرط مان لی اور اپنے 50 آدمی وہاں چھوڑ کر حضرت دانیال کو اپنے ساتھ سوس لے آئے۔ ان کی دعا سے خوب بارش ہوئی اور قحط دور ہو گیا۔ ابھی وہ سوس ہی میں تھے کہ پیغام اجل آ پہنچا۔ ان کی وفات پر اہل سوس کو بہت صدمہ ہوا۔ انہوں نے ان کی لاش کو بڑے احترام سے مومیائی لگا کر محفوظ کر دیا اور پھر اسے زربفت میں لپیٹ کر شاہی محل میں رکھ دیا۔ حضرت موسیٰ نے اس لاش اور روپیہ کے بارے میں ساری تفصیل حضرت عمر فاروق کو لکھ بھیجی۔ انہوں نے فرمان بھیجا کہ لاش کو کفناؤ اور خوشبو لگا کر نماز جنازہ پڑھو، پھر دفن کر دو جس طرح دوسرے انبیاء دفن کیے گئے ہیں، اور روپیہ کو بیت المال میں جمع کر دو۔ حضرت ابو موسیٰ نے اسی فرمان کے مطابق عمل کیا۔ اس کے بعد انہوں نے راہ محروموز کے پہاڑی شہر کی طرف ایک فوج بھیجی جس نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ اہل شہر محاصرہ کی تاب نہ لا سکے اور 8 لاکھ درہم سالانہ خراج دینا منظور کر کے مطیع ہو گئے۔ اس زمانے میں اہواز، مناظر، سوس اور راہ محروموز فتح ہوئے۔ یزدجرد شہنشاہ ایران استخریہ کم میں مقیم تھا۔ اس کو مسلمانوں کی فتوحات کی خبریں پہنچی تو اس نے اپنے ایک نامور سردار ہرمزان کو ایک زبردست لشکر دے کر مسلمانوں کو خوزستان سے نکالنے کے لیے بھیجا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ہرمزان خود یزدجرد کی خدمت میں حاضر ہوا اور اہواز و فارس کی حکومت کے عوض یہ ذمہ لیا کہ وہ مسلمانوں کے سیلاب کو روک دے گا۔ یزدجرد نے اس کی بات منظور کر لی اور وہ ایک لشکر گراں اور بے شمار زر و مال اپنے ساتھ لے کر خوزستان کے صدر مقام تستر پہنچ گیا۔ یہاں اس نے بہت سے کرد اور فارسی بھی اپنی فوج میں شامل کر لیے، یہاں تک کہ اس کے لشکر کی مجموعی تعداد 60,000 سے تجاوز کر گئی۔ فوج کی فراہمی کے ساتھ
ہرمزان نے شہر اور قلعہ کے دفاعی استحکام کو بھی ناقابل تسخیر بنانے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ ابو حنیفہ دینوری نے الاخبار الاطوال میں لکھا ہے کہ تستر کی شہر پناہ بہت بلند اور محفوظ تھی۔ ہرمزان نے اس کی مرمت کرائی اور کھانے پینے کے سامان اور گھوڑوں کے چارے کا کافی ذخیرہ کر لیا۔ دوسری طرف حضرت ابو موسیٰ کے پاس اس وقت صرف 10,000 مجاہدین تھے۔ انہیں ہرمزان کی جنگی تیاریوں اور تستر کے دفاع کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے فوراً دربار خلافت کو خط بھیج کر مدد طلب کی۔ ان کا خط ملتے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ کے گورنر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور حلوان کے عامل حضرت جریر بن عبداللہ بجلی کو فرمان بھیجے کہ فوراً ابو موسیٰ کی مدد کو پہنچو۔ امدادی فوجیں پہنچنے سے حضرت ابو موسیٰ کے پاس 20,000 کی جمعیت ہو گئی۔ اب انہوں نے تستر کا رخ کیا اور شہر کے قریب پہنچ کر خیمہ زن ہوئے۔ ہرمزان کو اپنی فوج اور ساز و سامان پر بڑا ناز تھا، اس لیے وہ شہر سے باہر نکل کر اسلامی لشکر پر حملہ آور ہوا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے عمدہ انداز سے اپنی فوج کی صف بندی کی۔ حضرت انس بن مالک کو رسالے کا افسر بنایا۔ میمنہ کی قیادت میں حضرت براد بن مالک اور میسرہ کی حضرت براد بن عازب کے سپرد کی۔ دونوں فوجوں میں گھمسان کا رن پڑا۔ حضرت براد بن مالک لڑتے بڑھتے شہر کے دروازے تک پہنچ گئے۔ یہاں ان کا سامنا ہرمزان سے ہوا۔ برا اور ان کے ایک ساتھی مخرہ بن سور نے ہرمزان کے ہاتھوں جام شہادت پیا، تاہم لڑائی میں مسلمانوں کا پلہ بھاری ہی رہا۔ 1,000 ایرانی مارے گئے اور 600 مسلمانوں کے ہاتھوں اسیر ہو گئے۔ اب ہرمزان نے شہر کے اندر جا کر دروازے بند کر لینے ہی میں اپنی خیریت سمجھی، چنانچہ وہ قلعہ بند ہو گیا اور مسلمانوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ جن دنوں سوس کا محاصرہ جاری تھا، یزدجرد نے ایک فوج اہل سوس کی مدد کے لیے استخر سے روانہ کی تھی۔ اس فوج میں شاہی خاندان کے 20 افسر تھے۔ یہ فوج ابھی راستہ ہی میں تھی کہ سوس اور پھر راہ مہرموز کو مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ طبری اور بلازری کا بیان ہے کہ شاہی امداد فوج نے سوس اور راہ مہرموز کے سقوط کی خبر سنی تو اس کے حوصلے پست ہو گئے اور اس کے اعلیٰ فوجی افسروں نے حلقہ بگوش اسلام ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ انہوں نے 10 آدمیوں کا ایک وفد حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا، جو اس وقت تستر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ وفد کے قائد شیردیہ اسوار نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اگر آپ ہماری یہ 6 شرطیں قبول کر لیں تو ہم اسلام لانے کو تیار ہیں۔ نمبر 1، ہم مسلمانوں کی باہمی لڑائیوں میں غیر جانبدار رہیں گے۔ نمبر 2، ہم مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایرانیوں سے لڑیں گے اور ہم پر کسی عرب نے حملہ کیا تو آپ ہماری مدد کریں گے۔ نمبر 3، ہم کو کسی بھی جگہ آباد ہونے کی آزادی ہوگی۔ نمبر 4، ہم جس قبیلہ سے چاہیں گے حلیفانہ تعلق قائم کر سکیں گے۔ نمبر 5، ہم کو شرف عطا یعنی ممتاز درجہ کا وظیفہ دیا جائے۔ نمبر 6، مسلمانوں کا خلیفہ اس عہد نامے پر خود دستخط کرے گا۔ حضرت ابو موسیٰ نے فرمایا، یہ شرطیں غیر معمولی ہیں، تم کسی شرط کے بغیر اسلام قبول کر لو، تمہارے حقوق و فرائض دوسرے مسلمانوں کے برابر ہوں گے۔ وفد اس پر رضامند نہ ہوا۔ حضرت ابو موسیٰ نے سارا واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھ بھیجا۔ ان کا جواب آیا کہ ایرانیوں کی تمام شرطیں
بلا تاخیر منظور کر لو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور تمام ایرانی شاہ سوار مشرف اسلام ہو گئے اور تستر کے محاصرے میں مسلمانوں کے دوش بدوش لڑنے لگے۔ تاہم ان کے انداز جنگ میں کوئی جوش اور ولولہ نظر نہیں آتا تھا۔ ایک دن حضرت ابو موسیٰ نے ان کے سردار سیاح سے کہا کہ معلوم ہوتا ہے تم لوگوں نے صدقے دل سے اسلام قبول نہیں کیا، اس لیے تم بے دلی سے لڑتے ہو۔ سیاح نے کہا، اے امیر، ہم ابھی تازہ مسلمان ہوئے ہیں، اس لیے ہمارے دلوں میں وہ دینی جوش اور جذبہ نہیں ہے جو قدیم مسلمانوں کے سینوں میں ہے۔ پھر یہ سبب بھی کہ آپ نے ہمیں ابھی تک ممتاز درجہ کا وظیفہ نہیں دیا۔ حضرت ابو موسیٰ نے اس معاملہ میں مرکز کی طرف رجوع کیا تو وہاں سے فرمان آیا، اگر یہ ایرانی فوجی افسر اپنی شجاعت اور جنگی کارکردگی کی بنا پر سب سے اونچے وظیفے کے مستحق ہیں تو ان کو ضرور اونچے سے اونچا وظیفہ دو جو کسی عرب کو دیا گیا ہو۔